پاکستان کی سیاست بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو پھر کوئی ایک بندہ، کوئی امپورٹنٹ پرسنالٹی کوئی ایک بیان دے دیتی ہے، پھر اس بیان پہ ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے. پھر پتہ لگتا ہے کچھ لوگ اس کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ اس کی حمایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آخر میں اس میں سے نکلتا کچھ اور ہی ہے. کئی دفعہ وہ صرف ڈائیورژن کا کام کرتی ہے، ایسی موومنٹ جو ہوتی ہے، اور کئی دفعہ اس کو لے کے پھر بہت ہی اہم تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہوتی ہیں پاکستان کی سیاست. پاکستان کی سیاست میں کچھ موضوعات جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً سر اٹھاتے رہتے ہیں. کبھی کالا باغ ڈیم، کبھی صدارتی نظام، کبھی 18ویں ترمیم، اور اب ایک مرتبہ پھر ایک ایسے ہی موضوع نے قومی سیاست کے اندر سینٹرل پوزیشن جو ہے وہ لے لی ہے. میں بات کر رہا ہوں اس موضوع کا جو اس وقت ہر طرف زبان زد عام ہے، یعنی کیا پاکستان میں مزید صوبے بننے چاہیے؟ یہ سوال بظاہر انتظامی نوعیت کا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے ساتھ پاکستان کی آئینی ساخت، وفاقی نظام، سیاسی طاقت، وسائل کی تقسیم، انتخابی سیاست، بیوروکریسی، صوبائی خود مختاری اور قومی سلامتی اینڈ وٹ ناٹ ہر چیز اس میں آ جاتی ہے اور اس سے افیکٹ ہو سکتی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو 4 نہیں بلکہ 8 یا 10 صوبوں کی ضرورت ہے. دوسری طرف کچھ حلقے اس ملک کے وفاقی ڈھانچے کے لیے اس بات کو خطرناک قرار دے رہے ہیں. کچھ کے نزدیک یہ بہتر گورننس کا واحد راستہ ہے، جبکہ کچھ اس موضوع کو محض ایک سیاسی نعرہ سمجھتے ہیں. سوال اصل میں یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے؟ کیا پاکستان میں واقعی نئے صوبے بن سکتے ہیں؟ اور اگر بن سکتے ہیں تو ان کا آئینی طریقہ کیا ہوگا؟ کس جماعت کا کیا موقف ہے؟ اور سب سے امپورٹنٹ بات جس کو ابھی ٹچ نہیں کیا جا رہا پراپرلی، وہ ہے کہ اس موضوع کو لے کے اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کیا رخ اختیار کر سکتی ہے. اس سے بڑھ کر یہ کہ کیا یہ صرف انتظامی اصلاحات کی بحث ہے یا اس کے پیچھے مستقبل کی کوئی سیاسی چال چھپی ہوئی ہے. آج ہم اس خصوصی رپورٹ میں ان تمام سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس بحث کا آغاز کہاں سے ہوا. یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ پاکستان میں نئے صوبوں کی بحث اچانک شروع ہو گئی، بیکاز یہ مطالبہ کئی دہائیوں سے مختلف شکلوں میں موجود ہے. حالیہ بحث کا آغاز اس وقت ہوا جب وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، جن کو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ زرداری صاحب کے بھی بہت قریب سمجھا جاتا ہے، انہوں نے ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ سٹیٹمنٹ دی جس میں انہوں نے کہا کہ موجودہ نظام جو ہے یہ گر چکا ہے یا فیل ہو چکا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس بات پہ تنقید ہو یا لوگ کوئی چیز کہیں، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ میرا دل ہے کہ آج میں سیاسی تقریر کروں. میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ 10 سال بعد بھی یہیں بیٹھے ہوں گے اور اسی طرح تقریر کر رہے ہوں گے اور اسی طرح اپنے مسئلے بیان کر رہے ہوں گے. اس نے ایسے کا ایسا رہنا، کیونکہ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے. آپ مانے نہ مانے، آپ ایک چیز جو 70 سال سے گھسیٹ رہے ہیں، میں آج بھی کہوں گا جمہوریت ہم سب چاہتے ہیں اور میں اس کا سب سے بڑا سپورٹر ہوں اور رہوں گا، لیکن جمہوریت کے اندر بھی تو 3 4 5 قسم کے نظام ہیں، خالی ایک نظام تو موجود نہیں ہے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، جو مرضی ہو جائے، جس طرح کا مرضی ہو جائے، ہم نے اسی کو گھسیٹنا ہے، اسی کو چلانا ہے. چاہے ہم 14 بلین کی باہر سے ایگریکلچر کی پروڈکٹس لے آئیں، چاہے ہم اپنا ایگریکلچر ملک ہوتے ہوئے بھی گندم باہر سے لے آئیں، چاہے جو مرضی آپ کریں، ہر ایک نے اپنی اپنی چیزیں بتائیں. یہ بہت ہی ایک کریٹیکل سٹیٹمنٹ تھی. اس کو لے کے سیاسی حلقوں میں بہت ہلچل مچ گئی اور بہت سارے ٹی وی اینکرز، پولیٹیکل لیڈرز
اس بارے میں بحث کرنے لگ پڑے اور کچھ نے ان کی مخالفت کرنا شروع کر دی اسٹیٹمنٹ کی، اور بہت ساروں نے اس بات کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا جو محسن نقوی صاحب نے کی تھی۔ اب اس میں امپورٹنٹ بات کیا ہے سمجھنے والی؟ امپورٹنٹ بات یہ ہے سمجھنے والی کہ محسن نقوی صاحب نے یہ بات جو کی، کیا اس کو کسی سوچی سمجھی اسکیم کا حصہ سمجھا جانا چاہیے، یا یہ صرف انہوں نے آؤٹ آف ایک سمجھ لیں obligation انہوں نے ایسی بات کر دی؟ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بیکاز محسن نقوی صاحب اس وقت بہت ہی ایک ذمہ دار پوزیشن میں ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے آؤٹ آف کرٹسی ہی یا اپنی سوچ کا اظہار کر دیا ہوا۔ ڈیفینیٹلی یہ بات کسی نہ کسی لیول پر کسی نہ کسی جگہ پر ڈسکس ہوئی ہوگی، یا اس پہ کچھ نہ کچھ کنسنسس کسی لیول پر موجود ہوگا، تو محسن نقوی صاحب نے یہ بات کی۔ اب یہی وہ پوائنٹ ہے جس کو لے کے گورنمنٹ، اپوزیشن اور میڈیا تینوں نے اس پوائنٹ آف ویو کی جو محسن نقوی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، اس کی ایک کریٹیکل انالیسس جو ہے وہ آج کل شروع کی ہوئی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سٹیٹمنٹ محسن نقوی صاحب نے دی ہے، اس کی ریئلٹی کیا ہے، اس کی ٹیکنیکلٹیز کیا ہو سکتی ہیں، اور اس کا فیوچر میں کیا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان میں یہ جو نئے صوبوں کی بحث ہے یہ نئی نہیں ہے، لیکن جب پاکستان وجود میں آیا 1947 میں، اس کے بعد ہی اس قسم کی بات چیت کا آغاز ہو گیا کہ الٹیمیٹلی نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہیں وہ بننے چاہیے۔ 1973 میں بھی جو کانسٹیٹیوشن آیا اس میں بھی اس بات کو انکارپوریٹ کیا گیا اور نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کی گئی، لیکن اصل مسئلہ جو ہے یا اصل ڈسکشن جو ہے وہ اس وقت ہوئی جب 18ویں ترمیم جو ہے وہ پاس ہوئی۔ سن 2010 میں پاکستان کی تاریخ کی ایک بہت ہی اہم آئینی ترمیم یعنی 18ویں ترمیم جو ہے وہ منظور ہوئی۔ اس ترمیم کے ذریعے وفاق کے بہت سارے اختیارات جو ہیں وہ صوبوں کو منتقل کر دیے گئے، جیسے کہ تعلیم، صحت، ثقافت، کئی انتظامی شعبے اور متعدد وفاقی اختیارات اب صوبائی حکومتوں کے پاس آ گئے۔ یہاں سے ایک نئی بحث نے جنم لیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ تھی کہ کچھ آئینی ماہرین نے سوال اٹھایا کہ اگر اختیارات اسلام آباد سے لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ منتقل ہو رہے ہیں تو کیا یہ اختیارات ان شہروں سے بھی آگے یعنی ضلع اور تحصیل کی سطح تک منتقل نہیں ہونے چاہیے؟ یہیں سے دو مختلف نظریات سامنے آئے۔ پہلا نظریہ یہ تھا کہ مزید صوبے بنائے جائیں تاکہ عوام کے قریب حکومت قائم ہو، جبکہ دوسرا نظریہ یہ تھا کہ نئے صوبے بنانے کی بجائے مضبوط نظام قائم کیا جائے، کیونکہ اصل مسئلہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ہے، یعنی کہ مضبوط بلدیاتی نظام قائم کیا جائے۔ تو مضبوط بنیادی جو انتظام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اختیارات جو ہیں وہ پھر ان کی ڈیولیوشن کی جائے، ان کو نچلی سطح تک منتقل کیا جائے، نہ کہ صرف نئے وزیر اعلیٰ اور نئی اسمبلیاں بنانا نئے صوبوں کا مقصد ہونا چاہیے۔ یہ اختلاف آج بھی اس پوری بحث کا بنیادی نقطہ ہے۔ اب یہاں پہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کا مسئلہ کیا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں نئے صوبوں کی بحث صرف نقشے کو تبدیل کرنے کی بحث نہیں ہے، یہ دراصل 5 بڑے سوالات کی بحث ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے جو گورننس کے متعلق ہے کہ کیا اتنے بڑے صوبے مؤثر انداز میں چلائے جا سکتے ہیں؟ دوسرا سوال جو ہے وہ وسائل کے حوالے سے ہے، کیا نئے صوبوں سے وسائل کی تقسیم زیادہ منصفانہ ہوگی؟ تیسرا سوال جو ہے وہ ڈائریکٹ سیاست کے حوالے سے ہے، یعنی کیا نئے صوبوں سے سیاسی طاقت کا توازن تبدیل ہوگا؟ اور چوتھا سوال وفاق سے متعلق ہے، یعنی کیا نئے صوبے وفاق کو مضبوط کریں گے یا مزید پیچیدگیاں پیدا کریں گے؟ اور پانچواں اور شاید سب سے اہم سوال جس کو ابھی تک اگنور کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان اس وقت معاشی طور پر نئے صوبوں کا بوجھ اٹھانے کی پوزیشن میں ہے بھی کہ نہیں؟ ان سوالات کا جواب جو ہے وہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں اس معاملے پر کہاں کھڑی ہیں؟ ظاہر ہے اگر کسی آئینی ترمیم کے ذریعے نئے صوبے بنانے ہیں تو یہ صرف عوامی مطالبے سے نہیں ہوگا، اس کے لیے پارلیمنٹ، صوبائی اسمبلیوں
اور بڑی سیاسی جماعتوں کا اتفاق رائے ضروری ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جماعت کیا کہہ رہی ہے، خاص طور پہ جو بڑی بڑی جماعتیں ہیں ان کا سٹینڈ پوائنٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں مسلم لیگ نون کو۔ مسلم لیگ نون جو ہے، اگر ماضی کا جائزہ لیا جائے تو مسلم لیگ نون جنوبی پنجاب صوبے کے تصور کی مکمل مخالفت نہیں کرتی۔ 2018 کے انتخابات سے پہلے مسلم لیگ نون نے جنوبی پنجاب کے لیے الگ سیکریٹریٹ اور انتظامی اصلاحات کا اعلان بھی کیا تھا۔ بعد ازاں شہباز شریف صاحب کی حکومت نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے قیام کی حمایت بھی کی، اگرچہ یہ منصوبہ مکمل طور پر فعال نہیں ہو سکا، لیکن اس کی حمایت بہرحال موجود رہی۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کے سینئر جو لیڈرز ہیں ان کے کچھ بیانات ہمیں حالیہ بحث میں نظر آتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر نئے صوبے بنانے ہیں تو صرف پنجاب کو تقسیم کرنے کی بات نہیں ہونی چاہیے، اگر اصولی فیصلہ کرنا ہے تو پورے پاکستان کے لیے ایک ہی اصول ہونا چاہیے۔ یہ بیان دراصل مسلم لیگ نون کی موجودہ جو سوچ ہے اس کی عکاسی کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، یعنی پارٹی نئے صوبوں کی مکمل مخالفت نہیں کرتی، لیکن صرف پنجاب کو تقسیم کرنے کی بھی حامی نہیں ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق مسلم لیگ نون اس بارے میں ایک محتاط رویہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہتی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ مسلم لیگ نون پنجاب میں اپنے آپ کو سب سے بڑی سیاسی حقیقت سمجھتی ہے اور کسی ایسی موو کی حمایت نہیں کرنا چاہتی جو پنجاب کی پولیٹیکل ریالٹیز کو یکسر تبدیل کر کے رکھتے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جنوبی پنجاب میں ووٹ بینک برقرار رکھنے کے لیے پارٹی اس مطالبے کو مکمل طور پر رد بھی نہیں کر سکتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کا رویہ اس بارے میں کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی شاید وہ واحد جماعت ہے جو اس بارے میں دو مختلف پہلو رکھتی ہے۔ ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کئی مرتبہ جنوبی پنجاب کی حمایت کر چکی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جو آصف زرداری صاحب ہیں جو اس وقت صدر پاکستان ہیں اور بلاول بھٹو، وہ مختلف مواقع پر جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کی حمایت کر چکے ہیں، لیکن جیسے ہی سندھ کی تقسیم یا کراچی کے لیے الگ صوبے کی بات ہوتی ہے پیپلز پارٹی کا موقف بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ بلاول بھٹو نے متعدد مواقع پر واضح کیا ہے کہ سندھ کی تقسیم کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی۔ سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ، ان کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ سندھ ایک تاریخی اکائی ہے، اسے تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی جماعت جنوبی پنجاب کی حامی اور سندھ کی تقسیم کی مخالف کیوں ہے؟ اس کا جواب سیاست میں پوشیدہ ہے۔ پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی سیاسی طاقت سندھ ہے، اسی لیے سندھ کی تقسیم پارٹی کے سیاسی مفادات کو متاثر کر سکتی ہے، جبکہ جنوبی پنجاب میں نئے صوبے کی حمایت کرنے سے پارٹی کو پنجاب میں سیاسی جگہ بنانے کا موقع ملتا ہے۔ اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو عمران خان کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں پاکستان میں انتظامی بنیادوں پر چھوٹے صوبوں پر غور ہونا چاہیے، اور 2018 کے انتخابات کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت نے جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے لیے ایک الگ سیکریٹریٹ بھی قائم کیا۔ اس وقت حکومت نے جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے لیے آئینی ترامیم کی کوشش بھی کی، لیکن مطلوبہ سیاسی اتفاق رائے حاصل نہ کر سکا۔ عمران خان نے ایک موقع پر یہ کہا تھا کہ جنوبی پنجاب کے عوام سے کیا گیا وعدہ پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اس کو اگر ہم پولیٹیکل انالیسز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو پی ٹی آئی کا بنیادی موقف ہمیشہ انتظامی اصلاحات پر رہا ہے، تاہم حکومت میں رہتے ہوئے بھی پارٹی آئینی اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے یا پولیٹیکل کمپرومائزز کی وجہ سے اس وعدے کو عملی جامہ نہیں پہنا سکی، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اب اگر ہم ایم کیو ایم کی بات کریں تو پاکستان میں کسی جماعت نے سب سے زیادہ مستقل مزاجی کے ساتھ نئے انتظامی یونٹس کی بات کی ہے تو وہ ایم کیو ایم ہے۔ ایم کیو ایم کا موقف ہے کہ سندھ خصوصاً کراچی کی آبادی اور معاشی اہمیت کو دیکھتے ہوئے موجودہ نظام مؤثر نہیں رہا۔ مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول صدیقی جو ایم کیو ایم کے لیڈرز ہیں وہ متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ ہمارا مطالبہ لسانی بنیاد پر تقسیم نہیں بلکہ بہتر انتظامی نظام ہے۔ ایم کیو ایم یہ بھی کہتی ہے کہ کراچی ملک کی معیشت چلاتا ہے لیکن اختیارات اس کے پاس نہیں ہیں۔ ناقدین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شہری سندھ کے لیے الگ انتظامی یونٹ یا صوبے کی صورت میں ایم کیو ایم کو سیاسی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔
جبکہ ایم کیو ایم اس تاثر کو مسترد کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ان کی جدوجہد صرف با اختیار بلدیاتی نظام اور مؤثر گورننس کے لیے ہے۔ یہ تقریباً وہی بات ہے جو محسن نقوی صاحب نے کی ہے۔ اب اگر ہم استحکام پاکستان پارٹی کی بات کریں تو ان کے جو صدر ہیں عبدالحلیم خان، وہ بھی حالیہ مہینوں میں نئے صوبوں کے ہمیں حمایتی نظر آتے ہیں اور مختلف جگہ پر وہ یہ بیانات بھی دیتے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر انتظامی بنیادوں پر مزید صوبے بنانے پر سنجیدگی سے غور ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مزید صوبے پاکستان کو تقسیم نہیں کریں گے بلکہ انتظامی طور پر مضبوط بنائیں گے۔ یہ بھی آپ غور کریں تو تقریباً وہی بات ہے جو محسن نقوی صاحب ہمیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کی بات کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عمومی طور پر اس معاملے پر اس پارٹی نے کوئی جامع قومی مہم نہیں چلائی۔ البتہ پارٹی کا موقف یہ رہا ہے کہ اگر نئے صوبے بنتے ہیں تو وہ آئینی طریقہ کار، سیاسی اتفاق رائے اور متعلقہ صوبے کی رضامندی سے بننے چاہیے۔ اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی جو ہے اس نے ماضی میں ہزارہ صوبے کی مخالفت کی ہے۔ پارٹی کا موقف ہے کہ خیبر پختونخوا کی موجودہ وحدت برقرار رہنی چاہیے، تاہم پارٹی مضبوط بلدیاتی نظام کی حامی ہے۔ اب کوشچن اصل کیا ہے اس وقت؟ سوال یہ ہے کہ اگر ساری پارٹیاں ہی سم اور دی ادر نئے انتخابی یونٹس پر متفق ہیں تو پھر یہ ایگریمنٹ کیوں نہیں ہو جاتا، ایک کنسنسس کیوں ڈیولپ نہیں ہو جاتا؟ یہ شاید اس پوری بحث کا سب سے اہم سوال ہے۔ اگر تقریباً تمام جماعتیں کسی نہ کسی شکل میں نئے صوبوں کی بات کرتی رہی ہیں تو پھر آج تک ایک بھی نیا صوبہ کیوں نہیں بن سکا؟ اس کی وجہ صرف آئینی نہیں، اصل مسئلہ سیاست ہے، کیونکہ جیسے ہی عملی مرحلہ آتا ہے نئے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دارالحکومت کہاں ہوگا؟ کون سا ضلع کس صوبے میں جائے گا؟ وسائل کیسے تقسیم ہوں گے؟ پہلا وزیر اعلیٰ کس جماعت کا ہوگا؟ صوبائی اسمبلی میں اکثریت کس کے پاس ہوگی؟ اور سب سے اہم، اس کا سیاسی فائدہ کس کو ہوگا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر اتفاق رائے ختم ہو جاتا ہے، یعنی اتفاق رائے نہیں ہو پاتا۔ ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی تقریباً ہر بڑی جماعت کسی نہ کسی وقت اپوزیشن میں رہتے ہوئے نئے صوبوں کی حمایت کرتی رہی ہے، لیکن جب وہ اقتدار میں آتی ہے تو یہی مسئلہ آئینی پیچیدگیوں، مالی وسائل اور سیاسی ترجیحات کے باعث پس منظر میں چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے بہت سارے سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں نئے صوبوں کا مسئلہ صرف آئینی نہیں بلکہ پولیٹیکل اکانومی یعنی سیاسی معاشیات کا بھی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس پوائنٹ کو لے کر یا اس بحث کو لے کر جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے علاوہ، وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں جب بھی کوئی بڑا آئینی یا انتظامی موضوع سامنے آتا ہے تو ایک سوال لازماً پوچھا جاتا ہے کہ ریاستی ادارے خصوصاً عسکری اسٹیبلشمنٹ اسے کس نظر سے دیکھتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نئے صوبوں کے بارے میں عسکری قیادت کی جانب سے کوئی جامع باضابطہ یا عوامی پالیسی موجود نہیں ہے، لہٰذا اس حوالے سے جو بھی گفتگو ہوتی ہے وہ زیادہ تر سیاسی تجزیہ کاروں اور سابق سرکاری عہدیداروں کی آراء پر مبنی ہوتی ہے۔ اگر پاکستان کی تاریخ دیکھی جائے تو ریاستی اداروں کی اولین ترجیح ہمیشہ 3 چیزیں رہی ہیں: قومی یکجہتی، داخلی استحکام اور مؤثر حکمرانی۔ اس لیے کئی مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر نئے صوبے انتظامی بنیادوں پر بنائے جائیں اور ان کا مقصد عوام تک بہتر حکمرانی پہنچانا ہو تو اصولی طور پر ریاستی اداروں کو اس پر بنیادی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر صوبوں کا مطالبہ لسانی، نسلی یا علیحدگی پسند سیاست سے جڑ جائے تو صورتحال مختلف ہو جاتی ہے۔ پاکستان کی ریاست ماضی میں ایسے مطالبات پر ہمیشہ انتہائی محتاط رویہ اختیار کرتی رہی ہے۔ اس کی وجہ پاکستان کا تاریخی تجربہ بھی ہے، جہاں علاقائی شناختوں اور وفاقی تعلقات نے کئی مرتبہ قومی سیاست کو متاثر کیا۔ یہاں پر اب اس بات کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کہ جو سول بیوروکریسی ہے وہ اس بارے میں کیا سوچتی ہے۔ سول بیوروکریسی میں ہمیں
اس بحث کو لے کر دو آراء ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چھوٹے صوبے بننے سے انتظامیہ عوام کے قریب آ جائے گی۔ آج اگر جنوبی پنجاب کے کسی دور افتادہ ضلع کا شہری لاہور تک پہنچنے میں کئی گھنٹے صرف کرتا ہے تو ایک مقامی صوبائی دارالحکومت اس کے لیے آسانی پیدا کر سکتی ہے۔ اسی طرح ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی بھی زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے۔ لیکن بیوروکریسی کے اندر ایک دوسرا موقف بھی پایا جاتا ہے، وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ کئی سابق بیوروکریٹس کہتے ہیں کہ ہر نیا صوبہ صرف نقشہ تبدیل کرنے کا نام نہیں، اس کا مطلب ہے نیا سیکریٹریٹ، نئی اسمبلی، نئی پولیس، نئی عدلیہ، نئی سرکاری دفاتر، ہزاروں نئی اسامیاں اور ایک مکمل انتظامی ڈھانچہ۔ اس کے لیے نہ صرف اربوں روپے درکار ہوں گے بلکہ برسوں تک انتظامی بے یقینی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے بیوروکریسی کے ایک حلقے کا خیال ہے کہ اگر ضلعی حکومتوں اور بلدیاتی اداروں کو حقیقی اختیارات دے دیے جائیں تو شاید نئے صوبے بنانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ اب اگر ہم پاکستان کی سیاست کی بات کر رہے ہوں اور کانسپیریسی تھیریز کی بات نہ کی جائے تو پھر نہ ہی ڈسکشن مکمل ہوگی اور نہ ہی مزہ آئے گا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کانسپیریسی تھیریز جو ہیں وہ اس بارے میں کیا چل رہی ہیں۔ سوال یہ ہے جو تقریباً ہر ٹی وی ٹاک شو اور سیاسی محفل میں ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ اسی وقت یہ بحث کا آغاز کیوں کیا گیا ہے؟ کیا صرف گورننس کا معاملہ ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے؟ یہاں مختلف نظریات موجود ہیں۔ ہم نظریہ نمبر 1 کی بات اگر کریں جو سب سے زیادہ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا پنجاب کی سیاسی طاقت تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ پاکستان کی قومی سیاست میں پنجاب ہمیشہ فیصلہ کن رہا ہے۔ قومی اسمبلی کی سب سے زیادہ نشستیں پنجاب سے آتی ہیں۔ وزیر اعظم بنانے میں پنجاب کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگر پنجاب کو 2 یا 3 صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ملکی سیاست کی جو ڈائنامکس ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گی۔ لیکن یہاں ایک قانونی حقیقت بھی سمجھنا ضروری ہے۔ قومی اسمبلی کی نشستیں صوبوں کی تعداد سے نہیں بلکہ آبادی سے طے ہوتی ہیں، یعنی اگر پنجاب 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے تو مجموعی قومی نشستوں میں لازماً کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی۔ البتہ سینٹ میں نمائندگی، صوبائی حکومتوں کی تشکیل، سیاسی قیادت اور مقامی طاقت کے مراکز ضرور تبدیل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا درست نہیں کہ صرف نئے صوبے بننے سے پنجاب کی قومی سیاسی طاقت ختم ہو جائے گی۔ ایک اور کانسپیریسی تھیری جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جنوبی پنجاب کارڈ۔ یہ شاید سب سے پرانا سیاسی موقف ہے۔ تقریباً ہر انتخابات سے پہلے جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ مسلم لیگ نون نے بھی کیا، پیپلز پارٹی نے بھی کیا، تحریک انصاف نے بھی کیا، لیکن حکومت میں آنے کے بعد کوئی جماعت اسے مکمل طور پر عملی شکل نہ دے سکی۔ اسی لیے بعض ناقدین کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کا مطالبہ اکثر انتخابی سیاست کا حصہ بن جاتا ہے۔ دوسری طرف جنوبی پنجاب کے رہنما اس موقف کو مسترد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عوام کا کئی دہائیوں سے پرانا آئینی مطالبہ ہے، نہ کہ صرف انتخابی نعرہ۔ ایک اور کانسپیریسی تھیری جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کیا اس بحث سے سندھ کی سیاست تبدیل ہو سکتی ہے؟ کچھ مبصرین کے مطابق اگر کبھی کراچی یا شہری سندھ کے لیے الگ انتظامی صوبہ یا خصوصی یونٹ قائم ہوا تو سندھ کی سیاست میں بنیادی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اسی لیے پیپلز پارٹی اس معاملے پر سخت موقف اختیار کرتی ہے، جبکہ MQM کا کہنا ہے کہ ان کا مطالبہ سندھ کو تقسیم کرنے کا نہیں بلکہ شہری آبادی کو مؤثر اختیارات دینا ہے۔ یہ اختلاف دراصل سندھ کی سیاست کے 2 مختلف تصورات کی عکاسی کرتا ہے۔ بات یہاں تک نہیں رکتی بلکہ ایک کانسپیریسی تھیری تو یہ کہتی ہے کہ یہ بحث جو ہے یہ نئے صوبوں کو نئی طاقت کی تقسیم کی طرف لے جائے گی۔ اگر کل پاکستان میں 4 نئے صوبے بن جائیں تو صرف نقشہ ہی نہیں بدلے گا بلکہ نئی صوبائی اسمبلیاں ہوں گی، نئے گورنر، نئے وزیر اعلیٰ، نئے چیف سیکرٹری، نئے IG، نئی کابینہ، نئی بیوروکریسی اور سینٹ میں بھی نئی نمائندگی کے سوالات پیدا ہوں گے۔ اسی لیے بہت سے مبصرین کہتے ہیں کہ نئے صوبوں کی بحث دراصل طاقت کی اثر نو تقسیم کی بحث بھی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس پوائنٹ کی طرف جو سب کا فیورٹ پوائنٹ ہے، یعنی اس ساری بحث کے پیچھے کیا اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟
یہ کویشچن سوشل میڈیا پر اس وقت سب سے زیادہ شاید ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ریاستی ادارے انتظامی اصلاحات کے لیے اس بحث کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ اس کی تردید کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تک ایسا کوئی قابل تصدیق ثبوت موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ نئے صوبوں کی موجودہ بحث جو ہے اس کے پیچھے کسی خفیہ ریاستی منصوبے کا عمل دخل ہے۔ لہٰذا ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ اس ساری ڈسکشن کو فیس ویلیو پر لیا جائے اور قیاس رائیوں میں یا سیاسی قیاس رائیوں میں نہ شامل ہوا جائے۔ اصل سوال جو ہے وہ شاید کچھ اور ہے۔ بہت سارے آئینی ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان میں اصل مسئلہ 4 صوبے یا 8 صوبے نہیں ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ اختیارات کہاں تک منتقل کیے جا سکتے ہیں، کیا اسلام آباد سے لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ تک، یا پھر وہاں سے بھی آگے ضلعی اور تحصیل کی سطح تک؟ کیونکہ اگر اختیارات صرف ایک دارالحکومت سے دوسرے دارالحکومت منتقل ہوں لیکن عام شہری تک نہ پہنچیں تو نئے صوبے بھی شاید وہ تبدیلی نہ لا سکیں جس کی عوام توقع کر رہی۔ لہٰذا اس وقت تک دستیاب حقائق کی بنیاد پر صرف اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ نئے صوبوں کی بحث حقیقی بھی ہے، اس کے سیاسی پہلو بھی ہیں، مختلف جماعتوں کے اپنے اپنے مفادات بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ گردش کرنے والی بہت ساری ثالثی تھیوریز کے حق میں اب تک کوئی حتمی اور قابل تصدیق ثبوت موجود نہیں ہے۔ اس لیے اس پورے معاملے کو جذبات کی بجائے آئینی، سیاسی اور انتظامی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم آخر میں ریئلٹی بیسڈ انالیسس کرتے ہوئے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا پاکستان میں واقعی نئے صوبے بن سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو آئینی طریقہ کار کیا ہوگا، کتنا وقت لگے گا، کتنے ارب روپے خرچ ہوں گے، کون سی رکاوٹیں سامنے آئیں گی، اور سب سے بڑھ کر آئندہ 5 یا 10 سال میں حقیقتاً کون سا نیا صوبہ بننے کے سب سے زیادہ امکانات ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان کے آئین میں نئے صوبے بنانے کی گنجائش موجود ہے، لیکن یہ عمل آسان نہیں ہے۔ آئین کے آرٹیکل 239 کے مطابق اگر کسی صوبے کی حدود میں تبدیلی کرنی ہو یا نیا صوبہ قائم کرنا ہو تو اس کے لیے آئینی ترمیم درکار ہوگی۔ اس کے لیے چند بنیادی مراحل ضروری ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے سیاسی اتفاق رائے کا۔ نئے صوبے کا سفر سڑک، عمارت یا نقشے نہیں بلکہ سیاست سے شروع ہوگا۔ سب سے پہلے ضرورت ہوگی وفاقی حکومت کی حمایت کی، متعلقہ صوبائی حکومت کی رضامندی کی، بڑی سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے اور عوامی سطح پر وسیع مشاورت۔ یہاں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے کیونکہ جس صوبے کی تقسیم کی بات ہو رہی ہو وہاں موجود سیاسی قوتیں اکثر اپنے اختیارات، وسائل اور سیاسی اثر و رسوخ کم ہونے کے خدشے کا اظہار کرتی۔ مثلا اگر پنجاب کو تقسیم کرنا ہے تو پنجاب اسمبلی کی منظوری انتہائی اہم ہوگی۔ اسی طرح سندھ کی حدود میں تبدیلی کے لیے سندھ اسمبلی کا کردار بنیادی ہوگا۔ آخر میں ہم اس ساری بحث کو ایک ریئلٹی چیک لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر فرض کریں کہ سیاسی اتفاق رائے پیدا ہو جائے، یعنی ترمیم منظور ہو جائے اور کوئی عدالتی یا سیاسی رکاوٹ نہ آئے، تب بھی ایک نئے صوبے کو مکمل کرنے کے لیے کچھ عرصہ درکار ہو۔ حقیقت پسندانہ اندازہ یہ ہے کہ ایک آئینی عمل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تقریباً 6 ماہ سے 1 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ اس کے بعد حدود اور اثاثوں کی تقسیم کے لیے مزید 1 سال کا عرصہ درکار ہو سکتا ہے۔ انتظامی ڈھانچہ اگر تشکیل کرنا ہو تو 1 سال سے 2 سال کا عرصہ درکار ہوگا، اور اگر اس کے بعد کوئی انتخابات وغیرہ کروانے ہوں تو اس کے لیے بھی 6 مہینے سے 1 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ تو یعنی ایک نئے صوبے کو عملی جامہ بنانے کے لیے تقریباً 3 سے 5 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اس کا ریئلٹی چیک بیسیکلی۔ پاکستان میں نئے صوبوں کی بحث آنے والے برسوں میں ختم ہونے والی نہیں، یہ بحث دوبارہ بھی آئے گی، سیاسی جماعتیں اپنے اپنے موقع بھی دیں گی اور مختلف نظریات بھی سامنے آئیں گے۔ لیکن ایک بات واضح ہے، نیا صوبہ بنانا صرف نقشے پر لکیر کھینچنے کا نام نہیں، یہ ایک آئینی، سیاسی، معاشی اور انتظامی انقلاب ہوگا۔ اب فیصلہ پاکستان کی سیاسی قیادت، اداروں اور عوام کو کرنا ہے کہ مستقبل کا وفاق کس شکل میں زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا پاکستان میں مزید صوبے بننے چاہیے یا اصل ضرورت مضبوط بلدیاتی نظام اور بہتر حکمرانی کی ہے؟
اپنی رائے ضرور دیں. اسٹے ٹیونڈ فار فردر اپڈیٹس آن نیشنل, ریجنل اینڈ گلوبل سینیریوز.